بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودل۔ اسلام آباد کے اندر اس وقت عجیب سی صورتحال ہے، کچھ چیزیں آ رہی ہیں، پھر ایک عجیب سی کنفیوژن ہے، لیکن ایک بات جو تحریک انصاف کا ووٹر بھی بات کرتا ہے، بہت سارے لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ سب تماشا لگا ہوا ہے پاکستان کا صدر کہاں پہ ہے۔ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود ایوان صدر میں بہت کچھ انجوائے کر رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کے ووٹ کی وجہ سے ہے۔ لیکن تحریک انصاف والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، انہیں بہت کچھ، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، الیکشن کمیشن کے خود اپنے افسران کہہ رہے ہیں، پنجاب حکومت کو بتا رہے ہیں کہ ہر ضلع سے شکایت آئی ہے۔ اب اچانک صدر عارف الوی صاحب جو ہیں ان کو ہوش آیا ہے اور انہوں نے قلم آج چلایا ہے۔ وہ بھی شاید خود سے نہ چلاتے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ صدر صاحب کہاں پہ۔ انہوں نے کچھ خط لکھے تھے وہ نگران وزیر اعظم کو، کچھ اور کہ جناب وہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ یا ان مسائل کے اوپر، حالانکہ صدر عارف الوی نے کھونا ان کے پاس کیا ہے؟ ٹینیور ان کا ختم ہو چکا ہے، جتنے دن ہیں اضافی ہے، انہیں کھل کے سٹانس لینا چاہیے اور بولنا بھی چاہیے اور چیزوں کو کرنا بھی چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آج اسلام آباد میں 3 وکٹیں گرنے کی خبر ہے اور ساری کے ساری مسلم لیگ نون کی ہیں۔ احد چیمہ کو ہٹانے کی سمری گئی، اس سمری سے متعلق اب خبر یہ ہے کہ ان کے اس سمری کے اوپر صدر عارف الوی نے بغیر کسی ڈیلے کے، جو اچھی بات ہے، اس کو روکا نہیں ہے، اس کے اوپر فوری طور پہ دستخط کیے ہیں، جس کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ اور احد چیمہ، شہباز شریف کا بچہ کہنا چاہیے اس کو، یا کم از کم شہباز شریف کی کابینہ کے اندر تھا نا، پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک وزیر پچھلی کابینہ میں بھی ہو اور پھر نگران سیٹ اپ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہو۔ اب احد چیمہ اس وقت وہ نہیں ہے، اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک اور بات کی تھی کہ پرویز خٹک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ان کو یہ آفر دی گئی کہ آپ جو ہے وہ بلے کا نشان لے لیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ سوال اس وقت بھی پیدا ہوا تھا کہ یہ بلے کا نشان جو ہے کون، میرا مطلب ہے کہ آفر ان کو دے رہا ہے اور کس حیثیت میں دے رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ آفر کب ہوئی ہوگی؟ جب تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان تھا۔ تو کیا سکندر سلطان راجہ صاحب نے یہ ان کو آفر دی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے دی ہے یا کسی اور نے دی ہے؟ دیکھیں، یہ جو پارٹیاں ہیں جو آپ نے بنائی، ایک آپ نے پنجاب کے اندر استحکام پاکستان پارٹی بنائی۔ اب استحکام پاکستان پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو عمران خان کے متبادل ہے۔ آپ کو پتا ہے قومی اسمبلی کی کتنی سیٹوں کے اوپر استحکام پاکستان الیکشن لڑ رہی ہے؟ 18 سیٹوں کے اوپر۔ پنجاب اسمبلی کی 40 سیٹوں کے اوپر۔ اب ان 40 سیٹوں پہ علیم خان وزیر اعلیٰ بنے گا، اب ان 18 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا۔ اچھا، اسی طرح سے پرویز خٹک کی جماعت ہے، او بھائی آپ نے بلوچستان میں کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے؟ پنجاب میں آپ کا کون سا امیدوار ہے؟ سندھ میں کون سا امیدوار ہے؟ اور آپ چلے ہیں عمران خان کے بارے میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر نئی شرلی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کا جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے وہ پیشکش کی ہے تو اشارہ تو سیدھا الیکشن کمیشن کی طرف ہے، چونکہ کیس وہاں پہ لگا ہوا ہے۔ اور تو اب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے آج فوری طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خٹک سمیت کسی کو بھی انتخابی نشان بلے کی پیشکش نہیں کی گئی۔ ترجمان الیکشن کمیشن، اب بنیادی طور پہ انہوں نے پرویز خٹک صاحب کی بھی عزت کہیں کی نہیں چھوڑی کہ وہ چلے، ہو سکتا ہے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے بات کر رہے ہوں، انہوں نے یہ بات کر دی۔ دوسرا سوال اپنی جگہ کے اوپر ہے اور تحریک انصاف کا بیان بھی اس کے اوپر آ گیا ہے، اور یہ خود ایک متنازع چیز ہے۔ اور الیکشن کمیشن کیا ہی شاندار الیکشن کمیشن ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حلقہ ہے پی پی 81، 82 اور 83 کا جو، اور 84 کا، وہاں پہ بندیال صاحب جو ہیں، کرم الہی بندیال صاحب، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اچھا، ان کا تعلق بھی نون لیگ سے، میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے حلقہ بندیوں کو چیلنج کیا۔ اب 12 تاریخ اور 13 تاریخ آرڈر آتے آتے الیکشن کمیشن کا شیڈیول جو ہے وہ آ گیا۔ اب باقر نجفی صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے، ان کی کورٹ نے حلقہ بندی کے اس پروسیس کو غلط قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا آپ اس کو دوبارہ کریں۔ الیکشن کمیشن کا شیڈیول آ گیا اور الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے بعد سپریم کورٹ بھی کری نہیں وہ دیکھیں نا جی، اگر حلقہ بندیوں میں پڑیں گے تو معاملہ آگے چلا جائے گا۔ اب اس میں وکیلوں نے محنت کی، وزیر صاحب اس میں شامل ہے، اس میں میاں
دانش قدوس صاحب شامل ہیں. اچھا وزیر یا دانش قدوس کی مہربانی کو ان irregularities کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. مثلا کیسے کورٹ کہہ رہی ہے بھائی اس کو دوبارہ کریں, اب دوبارہ نہیں ہو سکتی, یعنی ایک چیز غلط ہے, اس غلط چیز کے ساتھ الیکشن ہوگا, آپ اس سے اس الیکشن کمیشن کی کارکردگی دیکھ لیں. ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم آپ نے 32 کروڑ روپیہ لگایا ہے, پہلے دوسرے مرحلے میں ناکام ہو گیا ہے. فہیم اختر ملک صاحب کی خبر کے مطابق 5 دن آپ خبر چھپاتے رہے اور اب آپ یہ چیز کر رہے ہیں. پھر آپ کے افسران خود مان رہے ہیں, آپ سے ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد والا معاملہ, اب وزیر اعظم نے اس کے اوپر یہ تو کہا کہ مجھے ریپلیسمنٹ دو. مرتضیٰ سولنگی سے پوچھا گیا ہے کیا ڈی سی اسلام آباد کو اور آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دیا گیا؟ انہوں نے یہ کہا جی آپ کل انتظار کر لیں, یعنی خبریں پہلے یہ آئی جو میں نے بھی آپ کو خبر دی کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے, لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک عہدوں کے اوپر موجود ہے اور آپ جو ہے وہ کل تک کا انتظار کر لیں. اور اندازہ اس بات سے کریں کہ پاکستان میں حالات کیسے چلتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی مختلف میڈیا ذرائع پر آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی کی خبریں چل رہی ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفر ملازمت کا حصہ ہیں, تاحال ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا, پولیس افسران تندہی اور دل جمعی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. میرا خیال ہے ہم نے نا تماشا لگا لیا اور اس تماشے کے اندر نقصان ظاہر ہے ملک کا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ کوئی ضابطہ ہے, کوئی قانون ہے یا کچھ ہے, کچھ اس معاملے میں وہ چیز فی الحال دکھائی نہیں دیتی. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. عمران خان جو ہے ان کے لیے تو کم از کم سطح خیرہ ہم کہہ سکتے ہیں. کیسے؟ ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر سروس, آج میں نے آپ کو بتایا تھا سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ پنجاب کی ایجنسیز کہہ رہی نواز شریف کو لیڈ ہے, ایک سکہ بند ایجنسی کہہ رہی ہے نہیں جناب یہ تحریک انصاف کا ووٹر نکل آیا, گڑبڑ ہو جائے گی. اب فیصل آباد کا حلقہ ہے این اے 100 اور 102, اب ان حلقوں کے اندر این اے 100 کے اندر 44% لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, 30% نون لیگ ہے. این اے 102 کے اندر 49% ہے اور 29% تحریک مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اب جب گراؤنڈ کے اندر یہ صورتحال ہو اور بلہ سب پہ بھاری ہو تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا رہے. پھر اندازہ ایک اور مزے کی بات سنیں, اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون ہے ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اوکاڑا سے, ڈی ایس پی سٹی یا سرکل وہ نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب میں وردی میں تقریب میں کیک کاٹنے کے لیے موجود ہے, کوئی ڈاری نہیں ہے. ان کو چھوڑے آگے چلتے ہیں. باسط سلطان تحریک انصاف میں تھے, تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے, وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. آج پورے سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں قرآن پاک کے اوپر حلف لیا جا رہا ہے. اب الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا, ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو کیا ضرورت ہے اور ان کو کیا اس حوالے سے کہ اب یہ ضابطہ اخلاق کی یا ان چیزوں کی, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ سابق چیئرمینوں کی خواہش پر ان سے حلف لیا, حلف کا مقصد مخالفین کے پروپیگنڈے کا جواب دینا تھا. آپ بالکل جواب دیتے رہے, لیکن اب جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے اور الیکشن کمیشن صرف یہ کہہ کے کہ وہ جی انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہم سی سی ٹی وی کیمراز لگا رہے ہیں تاکہ کاؤنٹنگ کا اور فلاں جو عمل ہے وہ ذرا اس حوالے سے صاف شفاف ہو. جتنا صاف شفاف الیکشن ہو رہا ہے, جتنا پروسیس اس وقت ہو رہا ہے, میرے خیال سے پاکستان میں ایک عام سے بچے کو یا کسی کم عمر کو یا کسی نابالغ کو جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر اس سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی بتائے گا. وہ جو اس وقت مختلف صحافی جو ہیں وسط اللہ خان صاحب کے بقول یہ الیکشن کروائے نہیں جا رہے, یہ الیکشن قوم کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں. لو الیکشن, یہ ہوتا ہے الیکشن. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.